وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب عزت مآب حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب معتمم جامعہ قادریہ دیگر اصحاب علم و دانش اور میرے قابل صد تکریم صاحبزادہ محمد امجد قریشی صاحب صاحبزادہ محمد عاصم قریشی صاحب جناب پروفیسر محمد سلیم صاحب اور دیگر قابل صد تکریم اور تعظیم حضرات اور سامعین، میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ میں حضرت قبلہ سفیر عشق رسول مفسر قرآن جناب ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی قدس سرہ العزیز کے عرس مقدس کی اس متبرک محفل میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے حوالے سے گفتگو اور کلام تو وہ کرے جو ڈاکٹر صاحب کے ہم پلہ ہو۔ ہم تو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کی طرح ہیں۔ ہم تو صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اس متبرک محفل میں اس برگزیدہ ہستی کے ذکر کی برکات سمیٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی خدمات دینیہ قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اس حدیث کا مصداق ہے جس میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے مصاحب، اچھے دوست، اچھے رفیق کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ کسی عطار کے قرب اور مجلس میں بیٹھے ہو، جیسے مشک اور عنبر کے قریب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ بلا شک و ریب ڈاکٹر صاحب کی خوشبو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مجلس جو بھی اٹینڈ کرتا وہ مجلس مختصر ہو یا طویل مدت ہو، ڈاکٹر صاحب اسے اپنے فکر و نظر سے متاثر کرتے، قریب بیٹھے ہوئے کو ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کر گزرنے کی ترغیب دیتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تحریکی شخصیت تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایسی فکر کے حامل تھے کہ جن سے کچھ کیے بغیر رہا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، کبھی تحریر میں، کبھی تقریر میں، کبھی سیمینار میں، کبھی ورکشاپ میں، تو کہیں نہ کہیں بیزی رہتے اور اپنے قریب رفقا کو بیزی رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب کی فکر و نظر سے ہر وہ شخص استفادہ کرتا، ایک موٹیویشن اور ترغیب حاصل کرتا جو آپ کے قریب بیٹھتا تھا۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان آذربائیجان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے آذربائیجان میں موجود تھے، اور آپ اپنے لشکر کے کمانڈر تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے میں آرام کیا، فجر کا وقت ہوا، نماز کے بعد
کچھ تسبیحات میں مشغول تھے تو ساتھ والے خیمے سے کچھ شور سنائی دیا۔ آپ اٹھے، جا کر دیکھا کہ دو لوگ آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ جھگڑا اتنا شدت پر مبنی تھا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور چل جاتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے انہیں روکا اور فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک نے کہا جناب میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید اور اس نے مجھے ٹوکا اور ٹوک کر کہا کہ تم فلاں لفظ صحیح نہیں پڑھ رہے، حالانکہ میں وہ لفظ صحیح پڑھ رہا تھا کیونکہ میں نے ایسے ہی پڑھتے ہوئے حضرت ابو درداء صحابی رسول کو سنا تھا۔ دوسرے صاحب نے کہا حضور یہ غلط پڑھ رہا تھا کیونکہ میں نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس طرح پڑھتے سنا تھا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان نے دونوں سے فرمایا آپ نے کیا پڑھا؟ انہوں نے بتایا آپ نے کیا پڑھا؟ جی میں نے یوں پڑھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے دونوں سے سنا تو وہ دونوں ہی ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کیونکہ مسئلہ وہاں پر یہ پیش آیا پڑھ دونوں ہی درست رہے تھے لیکن ایک صاحب اور قرات میں پڑھ رہے تھے اور دوسرے صاحب کسی اور قرات میں پڑھ رہے تھے، پڑھ دونوں ٹھیک رہے۔ آپ نے وہ مسئلہ سلجھایا، انہیں سمجھایا اور واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ جب آپ واپس آئے اب آپ بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے، ملت اسلامیہ کے مستقبل اور ملت اسلامیہ کے حال کے بارے میں سوچنے لگے کہ یہ لوگ تو صاحب زبان ہیں، قرات کے اختلاف کی بنا پر ان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہی قرآن جب اجمیوں میں جائے گا جنہیں زبان کا اور مختلف قراتوں کا علم نہیں تو ان کا جو جھگڑا ہوگا وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ کی جڑ کٹ جائے گی۔ اب آپ نے مستقبل میں پیدا ہونے والی ایک خرابی کو محسوس کیا، بھانپ لیا، اس کے عوامل پر غور کیا اور اب سوچا کہ مستقبل میں متوقع خرابی اور نقصان کے سد باب کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب اس پہ وہ غور کرنے لگے۔ جنگ ہوئی، فتح یاب ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، دربار خلافت میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا اور عرض کی حضور میرے خیال میں اس کی صورت نکالی جائے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ہی قرات پر قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اکابر صحابہ کو بٹھایا اور فیصلہ یہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک لغت قریش پر جمع کیا جائے اور پھر اسی فیصلے کی روشنی میں جو قرآن لغت قریش پر جمع ہوا وہی آج ہماری مسجدوں میں تلاوت ہو رہا ہے۔ اب اس سارے واقعہ کے تناظر میں میرے نزدیک جو سب سے زیادہ قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا جو ذوق تھا، جو ان کی فکری توجہ تھی، اس نے ملت اسلامیہ کو مستقبل میں پیدا ہونے والی بہت بڑی خرابی سے بچایا۔
یہ جو فکری صلاحیت ہے جس قوم کے اندر بیدار ہو جائے، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہتا مادی جتنے بھی نقصانات ہو جائیں وہ قوم ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہتی ہے، اور جس قوم کی فکر کو زنگ لگ جائے وہ اگرچہ مادی لحاظ سے توانا ہی کیوں نہ ہو، وہ تنے بے روح ہوتی ہے، وہ مردار ہوتی ہے، وہ قوم اپنے اندر کوئی روح کوئی بیداری کبھی محسوس نہیں کرتی۔ اور یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب فکر زندہ ہو۔ میں جب ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو دیکھتا، ان کے پاس بیٹھتا تو میں یہی محسوس کرتا تھا ہر وقت ان کے فکر و نظر کا سلسلہ رواں رہتا، اور پاس بیٹھنے والے کو بھی کسی نہ کسی ملت اسلامیہ کے مسئلے کی طرف متوجہ کرتے رہتے، اور پھر ملت اسلامیہ کے موجودہ اور آنے والے مسائل کو بھانپ کر آپ کبھی ورکشاپس کروا رہے ہیں، کبھی تصوف سیمینار ہو رہے ہیں، کبھی سیرت سیمینار ہو رہے ہیں، کبھی فقہ حنفی کے خزانوں کو جمع کرنے کے لیے فقہ سیمینار ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے کام تھے ڈاکٹر صاحب، اور میرے دوستوں میں کہ مجھے بڑا شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے صدر محفل کا شروع سے آخر تک بیٹھنا۔ حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب یہ عرصہ دراز تقریباً 40 سال لندن میں رہے ہیں، پھر جامعہ قادریہ رضویہ کو نوری صاحب کے بعد کندھا دینے کے لیے اور اس کو عروج کے آسمان تک لے جانے کے لیے آپ نے لندن کو خیر آباد کا اور یہیں شفٹ ہو گئے۔ اب صاحبزادہ صاحب نئے آئے تھے فیصل آباد میں، تو محافل والے بڑے شوق سے حضرت کو یاد کرتے، تو حضرت شروع میں ہی تلاوت کے وقت آگے بیٹھ جاتے تھے صاحبزادہ صاحب، اور حضرت کی کمر میں تکلیف ہے تو یہ 4-6 گھنٹے محفل میں بیٹھے رہتے۔ گزارش کی کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ نے شروع میں جا کے صدارت کی آغاز کرنا ہے، آپ آخر میں تشریف لے جایا کریں۔ تو صدر محفل کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، ہر قسم کی سما خراشی بھی برداشت کرنی ہوتی ہے، مجھ جیسے نالائق خطیبوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر حضرت نے چند کلمات فرمانے۔ تو میں اپنے کلام کو بس ختم کرنے لگا ہوں ایک بات پر، وہ یہ ہے ہماری اس وقت ملت اسلامیہ کی جو کنڈیشن ہے وہ 5th جنریشن وار ہے۔ تہذیبی اور فکری جلوار ہماری نوجوان نسل کو برباد کر چکی ہے۔ اب اس وقت جو فکری یلغار ہم پر مسلط ہے، ہماری نئی نسل کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کون سا گراؤنڈ ہے جہاں میں نے کھیلنا ہے، اور کون سا کام ہے جو میں نے اسلام کے لیے اور امت مصطفیٰ کے لیے کرنا ہے۔ کوئی اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں۔ ہمارے اوپر بس فیس بک کا بھوت سوار ہے، یوٹیوب کا بھوت سوار ہے، اور ہمارے اوپر مادیت اس قدر راسخ ہو چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بس چینل بناؤ چلاؤ، پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، ایک ہی دھن ہم پر سوار ہو چکی ہے۔ اور مغرب ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنی فکر، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی سوچ کو ہم پر ایسا بٹھایا اور اس کو غالب کیا، جیسے حدیث میں بھی پیشن گوئی موجود ہے، مسلم شریف میں ہے وَالْرُومُ أَكْثَرُ النَّاسِ، حضرت مستورد بن شداد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب روم اس زمانے میں عیسائی تھے سارے، یہ جو نصارہ ہیں یہ تم پر غالب ہوں گے۔ کس اعتبار سے؟ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو مادی اعتبار سے بھی غالب ہے، فکری اعتبار سے بھی ہم پر غالب ہے۔ اب فکری اعتبار سے غلبے کا حال دیکھیں، اس وقت بنیادی انسانی حقوق کے نام سے
جو بڑا خوبصورت سلوگن ہے، ہمیں اندر سے کاٹا جا رہا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر اقوام متحدہ کے ذریعے سے پوری دنیا پر جبرن اس قانون کو لاگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جب ہر ایک کو بنیادی حق حاصل ہے آزادی اظہار رائے کا، تو پھر آپ نے قادیانیت پر پابندی کیوں لا رکھی ہے؟ قانون ختم کریں۔ جب ہر ایک کو برابری کی سطح پر جینے کا حق ہے تو آپ کے ہاں صرف مرد کو ہی طلاق کا حق کیوں ہے؟ عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے فکری طور پر ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہر دور میں مغرب کا ایک ایجنڈا رہا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے مقابلہ کیا تھا۔ آج ہم میں مقابلہ کرنے کی سخت نہیں یا توجہ نہیں۔ آپ دیکھیں مامون رشید کے دور میں جب فطرہ خلق قرآن اٹھا، ایک طرف امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور دوسری طرف یونانی فلسفے اور منطق کی عقلی دلائل کا رد کرنے کے لیے انہی کی زبان میں حضرت امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی نے انہی کی زبان میں ان کا رد کیا، انہی کی لاجک میں ان کو سمجھایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ میرے یہاں پر بیٹھ کر تقریریں کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑے، ہمارے اندر ان نوجوانوں کا تیار ہونا ضروری ہے، قومی سطح پر ایسی تربیت کا ہونا ضروری ہے جس تربیت کی روشنی میں ہم مغربی فکری یلغار کو انہی کی زبان میں جواب دے سکے، اسی لاجک کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کر سکے۔ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کو آج ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالترتیب پڑھے، سمجھ اور فہم کے ساتھ پڑھے، اور اسلامی فلسفے کو بھرپور انداز میں پیش کر سکے۔ اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ ساری باتوں کی فکر ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملا کرتی تھی۔ یقین جانیے بعد ایسے لگتا ہے جیسے فیصلہ آباد یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کا ہمیں کوئی نعم البدل عطا فرما دے، اور ہماری تربیت کا سامان ہمیں عطا فرما دے۔ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے جانشینوں کو، ان کے تمام تربیت یافتگان کو ڈاکٹر صاحب کی یاد اسی طرح زندہ رکھنے کی توفیق عطا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔